فلم ينکر ذلک علی احد، لیکن کسی نے بھی مجھے اس کام پر نکیر نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العجیز کے درس نمبر 40 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا درس شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 92 سے، جس کا عنوان ہے دنو المصلی من السترہ، نمازی کا سترہ سے قریب ہونا۔ صاحب کتاب بتانا ہی چاہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے لیے سنت طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے سترہ رکھ لے، اور اگر ان کے سامنے دیوار ہے یا کھمبا وغیرہ ہے تو اسے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جب وہ اپنے سامنے سترہ رکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ سترہ سے قریب ہو کر کھڑے ہو اور پھر وہ نماز ادا کرے۔ عن بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ وبینہ وبین الجدار، تو اللہ کے رسول کے درمیان اور آپ کے سامنے دیوار تھا، اس دیوار کے درمیان نحو من ثلاثۃ اذرع، 3 گز کے برابر فاصلہ تھا۔ معلوم ہی ہوا کہ ایک نمازی کو اپنے سترہ سے 3 گز کے دوری پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور 1 گز 1 فٹ کا ہوتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ اپنے سترہ سے یا اپنے کھمبا سے یا دیوار سے 3 فٹ کے دوری پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان جو فاصلہ تھا، ممر الشاء، ایک بکری کے گزرنے کے برابر فاصلہ تھا۔ یعنی اللہ کے رسول جس جگہ پر سجدہ کرتے اس جگہ سے لے کر سامنے میں اگر دیوار ہوتا یا کھمبا ہوتا یا سترہ ہوتا تو سجدے کرنے کی جگہ سے لے کر اس سترے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جہاں سے ایک بکری بآسانی گزرنا چاہتی تو گزر سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنے کی جگہ سے لے کر دیوار کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے، اتنا فاصلہ ہو کہ وہاں سے ایک بکری گزرنا چاہے تو گزر سکے۔ وَإِذَا اتَّخَذَ السُّتْرَةَ فَلَا يَدَعُ شَيْئًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ، لہٰذا جب نمازی اپنے سامنے سترہ رکھ لے تو اسے چاہیے کہ سترہ اور اس کے درمیان سے کسی بھی چیز کو گزرنے نہ دے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم، اللہ کے رسول ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، فمرت شاتن، تو ایک بکری گزری، بین یدیہ، اللہ کے رسول کے سامنے سے، فساعاہا الی القبلہ، تو اللہ کے رسول نے اس بکری کو قبلہ کی طرف دھکیل دیا، حتی الزق بطنہ بالقبلہ، یہاں تک اللہ کے رسول نے اپنا پیٹ قبلہ سے ملا لیا۔ یعنی اللہ کے رسول نے اس بکری کو بھگا دیا اور آپ نماز میں مشغول رہے۔ وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان احدکم یسلم، جب تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھے، فلا يدع احدا يمر بین یدیہ، تو لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دے، ولیدرع ما استطاع، اسے چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس گزرنے والے کو روکے اور اس کو دھکا دے، اس کو ہٹائے۔ فإن ابا، لیکن اگر وہ انکار کرتا ہے یعنی گزرنا ہی چاہتا ہے، فلیقاتلہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس نمازی کو چاہیے کہ اسے مارے، فإنما هو شیطان، اسی لیے کہ گزرنے والا وہ شیطان ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور گزرنے والے کو اللہ کے رسول نے شیطان کہا ہے، لہٰذا گزرنے سے گریز کیا جائے اور اس سے بچا جائے کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً، لیکن اگر نمازی سترہ نہ رکھے، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، تو پھر اس کی نماز کو کاٹ دیتا ہے الحمار، گدھا، والمرأة، اور عورت، والکلب الاسود، اور کالا کتا۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اپنے سامنے سترہ نہیں رکھا ہے
اس کے سامنے دیوار بھی نہیں ہے، کھمبا بھی نہیں ہے، اور اس کے سامنے سے کوئی گدھا گزر جاتا ہے یا کوئی عورت گزر جاتی ہے یا کالا کتا گزر جاتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ عن عبداللہ بن الصامت عن ابی ذر، عبداللہ بن الصامت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا قام احدکم یصلی، تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو فإنہ یسترہ، تو اس کا سترہ بن جاتا ہے، اذا کان بین یدیہ، جب اس کے سامنے موجود ہو، مثل آخرۃ الرحل، کجاوے کے لکڑی کی مانند۔ یعنی اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ اگر کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اپنے سامنے کجاوے کی لکڑی کی مانند کوئی چیز رکھ دیتا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، اس کا سترہ ہو جائے گا۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، لیکن اگر ان کے سامنے کم سے کم کجاوے کی لکڑی کی مانند کوئی چیز بھی نہ ہو، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، تو پھر اس کی نماز کو توڑ دیتا ہے الحمار، گدھا، والمرأة، اور عورت۔ لیکن یاد رہے المرأة سے مراد یہاں پر حائض عورت ہے۔ حائض عورت اگر کسی نمازی کے سامنے سے گزرتی ہے اور اس کے سامنے سترہ نہ ہو تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ والکلب الاسود، اور کالا کتا بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ عبداللہ بن صامت کہتے ہیں قلت، تو میں نے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر، ما بال الکلب الاسود، کالا کتے کا کیا معاملہ ہے، من الکلب الاحمر، لال کتے کے مقابلے میں، من الکلب الاصفر، اور زرد رنگ کے کتے کے مقابلے میں، کیونکہ کتے کے مختلف رنگ ہوتے ہیں لیکن کالے کتے کے گزرنے سے نماز ہی برباد ہو جائے گی، کیا مطلب ہے، ایسا کیوں ہے؟ قال، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اللہ کے رسول سے پوچھا، کما سألتنی، جیسے کہ تم نے مجھ سے پوچھا، فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، ہاں کالا کتا گزرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان ہوتا ہے، یعنی کالا کتا اصل میں وہ شیطان ہوا کرتا ہے، تو شیطان اگر سامنے سے گزرے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اپنے سامنے سترہ رکھ لینے میں فائدہ یہ ہوگا کہ اس سترے کے پیچھے سے چاہے عورت گزرے، چاہے حائض عورت گزرے، یا کتا گزرے، یا گدھا گزرے، یا کوئی اور چیز گزرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر سترہ نہ رکھا جائے تو اس میں نقصان یہ ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تحریم المرور بین ید المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے۔ عن ابی جہیم قال، ابو جہیم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے ماذا علیہ کہ اس پر کتنا گناہ ہے، لکان ان یقف 40 خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ، اس نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بہتر یہ ہے کہ گزرنے والا شخص 40 تک ٹھہرا رہے۔ اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت پیش کی گئی ہے کہ 40 سال تک وہ ٹھہرنا پسند کرے گا لیکن نمازی کے سامنے سے گزرنا پسند نہیں کرے گا۔ اب تصور کیجئے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ایک کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ 40 سال تک ٹھہرا رہے گا لیکن نمازی کے سامنے سے گزرنا وہ گوارا نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے، منع ہے، ایسی غلطی قطعاً نہ کی جائے۔ سترۃ الامام سترۃ المأموم، امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے سترہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال کا جواب دے دیا گیا کہ اگر آپ کھلے میدان پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو امام نے اپنے سامنے سترہ رکھ لیا ہے، امام کے سامنے دیوار ہے یا کھمبا ہے یا اس کے سامنے ڈنڈا وغیرہ سترہ کی شکل میں موجود ہے، تو کیا مقتدیوں کو بھی سترہ رکھنا پڑے گا؟ تو جواب دیا جا رہا ہے نہیں، امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، امام نے اگر سترہ رکھ لیا ہے تو مقتدیوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اقبلت راکبا علی اتان، میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، وانا یومئذ، اور اس وقت میں قد ناہزت الاحتلام،
बुलुगत के करीब पहुँच चुका था। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिन्नास बिमिना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मैदान मिना में नमाज़ पढ़ा रहे थे। फमररतु बैन यदै सफ़, तो मैं मुक्तदियों के सफ़ के आगे से गुज़रा। फ़नज़लतु, फिर मैं गधी से नीचे उतर आया। फ़अरसलतुल अताना तरतिउ, फिर मैंने गधी को चरने के लिए छोड़ दिया, वो चरने चली गई। व दखलतु फ़िस्सफ़, फिर मैं सफ़ में दाखिल होकर नमाज में शरीक हो गया, नमाज़ पढ़ने लगा। फ़लम युनकिर ज़ालिका अलैया अहदुन, लेकिन किसी ने भी मुझे इस काम पर नकीर नहीं किया। यानी अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहना ये चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ा रहे थे, आपके सामने सुतरा मौजूद था, लेकिन मुक्तदियों के सामने सुतरा नहीं था, और मुक्तदियों के सफ़ के आगे से मैं गुज़रा, गधी से नीचे उतरा और गधी को मैंने चरने के लिए छोड़ दिया। फिर मैं नमाज में खड़ा हो गया। फिर नमाज मुकम्मल कर लेने के बावजूद किसी ने मुझे डांटा नहीं, किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं। तो मालूम ये हुआ कि इमाम का सुतरा मुक्तदियों के लिए काफ़ी है, मुक्तदियों को अलग से सुतरा बनाने की ज़रूरत नहीं है।